بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا یہ چوتھا سیشن ہے جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام بندوں کو کن چیزوں کے کرنے کا اور کن چیزوں سے رکنے کا حکم دیتا ہے، کیا اس کے تقاضے ہیں۔ آج کے اس سیشن میں ہمارا اصل موضوع ہے محبت، جو آج کے نوجوانوں کا اور آپ حضرات کا سب سے پسندیدہ یا سب سے من چاہا دل چاہا ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ محبت کیا ہے، محبت ہم سے کیا چاہتی ہے، کیا محبت کے تقاضے ہیں۔ چھوٹی سی اٹریکشن، تھوڑی سی دل کی توجہ کو جو آج کا نوجوان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ محبت ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ وہ کر دیتا ہے، کیا وہ واقعتاً محبت کے تقاضے ہیں، کیا وہ واقعتاً محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر ہم جاننے کی کوشش کریں گے اللہ سے محبت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کیسے پیدا کی جائے، کیسے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو اتارا جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، یا ہم کیسے جان سکے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے واقعتاً محبت کرتے ہیں، محض محبت کے خالی دعوے دار نہیں ہیں، واقعتاً اللہ کی محبت ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اس معنی کے لحاظ سے کہ اللہ کی محبت کیا ہے، ہم اس کو کیسے پہچان سکیں۔ محبت کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری زندگی کا اہم حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا، اپنی سیلف رسپیکٹ باقی رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہی انسان جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے سب کچھ داؤں پر لگاتا ہے، اگر کسی کے سامنے جھکنے کو تیار ہو جائے، خاص طور سے اس حد تک جھک جانا کہ اس کے سامنے عبادت کرنے لگے، اس کی بندگی کرنے لگے، سجدہ اس کو کرنے لگے، اس کو چومنے لگے، اس کے قدموں کو بوسہ دینے لگے، یا کسی بھی مذہب میں عبادت کی جو شکلیں ہیں اس شکل پر اگر کوئی آدمی آنے کو تیار ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے، اور وہ اسباب کل تین ہیں۔ ایک، وہ شخص جس کے سامنے وہ جھک رہا ہے، جس کی وہ عبادت کر رہا ہے، اس کا ڈر اس کے دل میں ہے، اس کو لگتا ہے یہ میری زندگی کو، میرے رشتے ناتوں کو، میرے تعلقات کو، میرے کاروبار کو، میرے روزگار کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے، یا جو آپ عبادت سمجھ رہے ہیں وہ کرتا ہے۔ اور کبھی وہ انسان اس لیے جھکتا ہے کہ جس کے سامنے وہ بندگی کرنا چاہتا ہے، جس کے سامنے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اس سے کوئی امید اور کوئی لالچ اس کے دل میں ہے، میں نے اس کا یہ کام کر دیا، میں نے اس کے سامنے سر رکھ دیا تو میرا کاروبار اٹھ کھڑا ہوگا، میرا مسئلہ یہ والا حل ہو جائے گا، میرے فلاں معاملات میں آسانی ہوگی۔ تو کبھی وجہ خوف، کبھی وجہ امید، اور ان دونوں سے بڑی وجہ ہے محبت۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو پھر یہ دونوں چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور ہماری زندگی اگر اللہ کی رحمت سے اس ڈھنگ پر ختم ہوئی جو اللہ کی مرضی ہے تو انشاءاللہ آخر میں محبت باقی رہے گی، خوف اور امید ختم ہو جائیں گے۔ کب؟ جب بندہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ سن لے گا کہ یہ جنتی ہے، تو اب اس کے دل میں کوئی خوف باقی نہیں ہے۔ جب بندے کو یہ بتا دیا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو چکے ہو، یہاں تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، اب اس کو کوئی امید باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دل میں آیا اللہ کی طرف سے وہ اس کی خدمت میں حاضر ہے، تو اب امید کی بھی ضرورت نہیں، خوف بھی نہیں۔ لیکن یہاں جنت میں جو چیز باقی رہے گی وہ ہے اللہ کی محبت۔
اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کی محبت انسان کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ والوں سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے وہ شخص یہ سمجھو کہ زندہ ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی روشنی، کوئی نور نہیں ہے، اس کی زندگی محض ایک وجود ہے جو چلتا پھرتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسا شخص ایسی بیماریوں کے اندر، ایسی روحانی بیماریوں کے اندر پھنس جاتا ہے جن کا علاج صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں واپس آئے، صرف یہی ہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں واپس جگہ بنا لے۔ جب تک یہ چیز حاصل نہیں ہوگی تب تک وہ ان بیماریوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ تو سمجھ میں آئی یہ بات کہ اللہ کی محبت بہت بڑی بنیاد ہے ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محبت کیا ہے؟ کیا وہ علامتیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ کیونکہ محبت ایک احساس ہے، اندرونی ایک جذبہ ہے۔ جس شخص کو کسی سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، تو پھر وہ اس محبت کو محسوس کرتا ہے۔ اس کی وضاحت الفاظ میں ہم کریں تو آپ اس کو اس ڈھنگ سے محسوس نہیں کر سکتے جس ڈھنگ سے آپ کسی کی سچی محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے والدین کی محبت، اپنی اولاد کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، وہ محبت جو جائز محبت ہے، ان ساری شکلوں کو آپ محسوس کریں اور آپ کا دل یہ کہے گا کہ محبت یہ ہوتی ہے۔ جیسے کسی کو خوشی ہو تو اس خوشی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک اس نے خوشی کو اصل میں محسوس نہیں کیا ہے وہ خوشی کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ کسی کے اندر کسی چیز کا ڈر بیٹھ جائے، کسی کو کسی سے کوئی امید بن جائے، کسی کے دل میں کسی کو لے کر کے بے چینی ہو، کوئی کسی بات کو لے کر کے ٹینشن میں آ جاتا ہو، تو یہ ٹینشن، یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ خوشی، یہ غم، یہ الجھنیں، یہ کیا ہیں؟ یہ حقیقت میں وہ شخص جانتا ہے جس کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے آج ہم محبت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور محبت کے کچھ مراحل، کچھ درجات، کچھ اس کی لیئرز کو اتار کر کے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ یہ لفظ محبت بنا ہے دو حرفوں سے، ایک ہا اور ایک با، حب یا محبت۔ جہاں جہاں یہ دو حرف آتے ہیں ہم ان تمام الفاظ کو جمع کر رہے ہیں اور ان الفاظ کے معنی کو غور کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں محبت کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ پہلا معنی جو ان دو حرفوں کے ملنے سے بنتا ہے وہ ہے اللزوم والثبات، کہ کوئی چیز کسی جگہ چپک جائے، اپنی جڑ پکڑ لے، کوئی چیز کسی سے اٹیچ ہو اور ایسی اٹیچ ہو کہ اب وہ اس سے الگ نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں حب۔ اسی کو کہتے ہیں حبل بعیر، جب اونٹ کسی جگہ پر بیٹھ گیا اب وہ آسانی سے اٹھے گا نہیں، اس مرحلے کو کہتے ہیں حبل بعیر، کہ اونٹ اپنی جگہ سے اب ہلنے والا نہیں ہے۔ یہی محبت ہے، جب کسی کی محبت دل میں اتر جاتی ہے تو پھر وہ آسانی سے جاتی نہیں ہے، وہ اس شخص کے دل میں ایسا گھر کر لیتی ہے کہ اس سے الگ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے معنی محبت کے ہیں جم جانا، کسی چیز کے ساتھ ایسے ڈھنگ سے جڑ جانا کہ اب وہ اس سے الگ نہیں ہوگا۔ دوسرے معنی جو محبت کے ہیں وہ ہے القلق والاضطراب، بے چینی، مسلسل حرکت میں رہنا۔ چنانچہ عورتیں جو اپنے کانوں کے اندر ایئر رنگز اور بالیاں یا جھمکے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، جب وہ پہنتی ہیں تو وہ مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، ایک جگہ پر ٹکتے نہیں ہیں۔ یہ معنی محبت میں شامل ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اب وہ اس شخص کو بیٹھنے نہیں دیتی، وہ شخص کبھی گھر میں ہے، کبھی گھر کے باہر ہے، کبھی اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اور یہی محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو بندے کو یہ محبت رکنے نہیں دیتی، ٹکنے نہیں دیتی۔ خود قرآن کریم کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے ان کے پہلو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، اب وہ پہلو بستر سے لگے نہیں رہتے ہیں، اب وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بستر پر 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے چکر میں نہیں
رہتے ہیں، انہیں ہر گھڑی یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ وقت اپنے محبوب اپنے اللہ کے سامنے گزاروں، کھڑا ہو کر کے راتوں کی نیند کو قربان کرتا ہے۔ تو محبت کے دوسرے معنی کا حاصل یہ ہوا کہ وہ چیز جس کے دل میں گھر کر گئی، اب وہ شخص مسلسل حرکت میں ہے، ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ تیسرا لفظ جہاں یہ ہا اور با آتے ہیں، وہ لفظ اپنے معنی دیتا ہے الظہور والعلو، کہ کسی چیز کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ چیز ظاہر ہونا چاہتی ہے، ابل کر کے سامنے آنا چاہتی ہے۔ چنانچہ جب بارش ہوتی ہے اور بارش کے اندر پانی کے اوپر پانی کے قطرے گر رہے ہوں تو پھر پانی ابل کر کے آتا ہے، جسے آپ بلبلہ کہتے ہیں۔ اس بلبلے کو عربی کے اندر کہتے ہیں حبب الماء، یعنی پانی زمین پر جب گرا یا پانی جب پانی پر گرا تو وہ پانی ابھر کر کے آ رہا ہے، اور یہی معنی محبت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جس شخص کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو اب اسی کا تذکرہ زبان پر ہوتا ہے، کسی کو اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے والا ایسے سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ اس کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی سب سے بڑی غذا، اللہ والوں کی سب سے بڑی خوراک، ان کے دل کا سب سے بہترین سامان اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی محبت ہے، اور محبوب کا تذکرہ دل کو سکون دیتا ہے۔ محبوب کا تذکرہ آپ کو دوسری چیزوں کا خیال آنے ہی نہیں دیتا ہے۔ تو تیسرے معنی محبت کے ہیں کہ کوئی چیز اپنی جگہ آئے اور آ کر کے ظاہر ہونے کا تقاضا کرے۔ چوتھے معنی جہاں یہ لفظ حب آتا ہے، وہ معنی بنتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ اب اس میں دوسری چیز کی گنجائش نہ ہو۔ چنانچہ برتن جب پورا بھر جاتا ہے اور بھرنے کے بعد ایک قطرہ بھی اب آپ اس میں نہ ڈال سکتے ہوں، اس برتن کو کہتے ہیں حب، یعنی یہ وہ برتن ہے جس کے اندر ایک قطرہ ڈالنے کی بھی اب گنجائش نہیں ہے۔ اس محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں ان دوسروں کی محبت کے ساتھ ابھی گنجائش رہتی ہے اللہ کی محبت کی، یا الٹ کر کے کہیں کہ اللہ کی محبت کے ساتھ گنجائش رہتی ہے دوسروں کی محبت کی۔ لیکن اللہ نے فرمایا مومنین کے حق میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے کی محبت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہ محبت جن دو حرفوں سے بنا ہے، ان دو حرفوں سے مل کر جو الفاظ بنتے ہیں ان کے چند معانی، صرف معانی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ محبت میں کم سے کم یہ چار ایلیمنٹس، محبت کے اندر کم سے کم یہ چار چیزیں شامل ہیں۔ ایک، کسی جگہ پر جم گیا تو اب وہ چیز وہاں سے ہٹتی نہیں ہے، محبت کے اندر یہ خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ دوسرے، کہیں پر جب آ جائے تو اس چیز کو ٹکنے نہ دے، چنانچہ محبت بھی جس شخص کے دل میں آ گئی ہے اس شخص کا چین سکون خراب کر دیتی ہے۔ تیسری چیز الظہور والعلو، کہ وہ چیز اس میں جب آئی ہے تو ظاہر ہونا چاہتی ہے، ابھر کر سامنے آنا چاہتی ہے، اور محبت ایسی ہی ہے کہ جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر ابھر کر خود سامنے آتی ہے، آپ کو بیان کرنے کی، الفاظ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور چوتھی چیز، جب محبت آ گئی تو اب کسی بھی چیز کی گنجائش وہاں نہیں رہتی، صرف محبوب رہے گا، کوئی دوسرا آدمی اب وہاں دل میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ چند معانی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلے مرحلے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں محبت کے چند مراحل، محبت کے چند اسٹیجز کیا ہیں۔